نظر تو ایسا ہی آئے گا، دیکھنے والے بھی کہیں گے حاضر رضی رزقنا من قبل۔ پھر جنت میں جانے والوں کوئی وٹے چھٹے ساتھ لے جانا، وہ پھل توڑو گے کس طرح؟ کوئی لمبے لمبے پول لے جانا، یہ جن پہ ایرین لگا رکھے نا انٹینے، یہ اتار کے گھر رکھ جانا، یہ سارے پول ادھر جنت میں ساتھ لے جانا، پھل توڑنے پڑیں گے۔ چھوٹیاں مار کے پھل توڑو گے؟ بولو، پتھر مار کے پھل توڑو گے؟ سیڑھیاں لگا کے پھل توڑو گے؟ نہیں، جنتی کے دل میں گمان گزرے گا کہ میں سیب کھاؤں، جنت کا درخت اپنی ٹہنی جھکا دے گا، تیرا مطلوبہ پھل تیرے سامنے پیش کر دے گا۔ میں پوچھتا ہوں، آپ نے کسی کو نہیں کہا، ایمان کو نہیں کہا، چھوٹیاں نہیں ماری، پتھر نہیں مارے، سیڑھیاں نہیں لگائیں، آپ نے لبوں سے جملہ نہیں کہا، آپ کے دل میں گمان گزرا کہ میں سیب کھاؤں، درخت کی ٹہنی جھک گئی، اس نے سیب تیرے سامنے پیش کر دیا۔ پھر مجھے اتنا بتا دو کہ اگر جنتی کے دل کی دھڑکنیں وہ جنت کا درخت سمجھتا ہے کہ جس کی شفاعت سے تم جنت میں جاؤ گے، وہ مومن کے دل کی دھڑکنوں کو نہیں جانتا؟ جو اٹھتا ہے وہ علم مصطفیٰ پہ باتیں کر رہا ہے۔ سید الانبیاء نے تو دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا، اور سجدہ کرنے والے کے لیے 6 علم چاہیے۔ پہلا علم لباس، جسم پاک ہے کہ نہیں؟ دوسرا علم لباس پاک ہے کہ نہیں؟ تیسرا علم سجدہ کرنے کی جگہ پاک ہے کہ نہیں؟ چوتھا علم سجدہ میں کس طرح منہ کر کے کروں؟ پانچواں علم سجدے کے اندر میں کیا کہوں گا؟ چھٹا علم میں سجدہ کس کے سامنے کروں گا؟ جب تک یہ 6 علم نہ ہو سجدہ کاری کوئی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے آتے ہی سجدہ کیا ہے، اور تم کہتے ہو دیوار پیچھے کی خبر نہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ اپنی کتاب بیچنی ہو پھر کہتے ہیں جی منشی شرافت اللہ کو نبی پاک نے فرمایا فلانی کتاب بڑی اچھی ہے، تو مولوی صاحب نے کتاب ابھی چھاپے نہیں چاڑی، قلم سے لکھی الماری میں رکھ دی، جندرا ٹھوک کے گھر کے سو گئے۔ وہ تو خود اس قابل نہیں تھے کہ نبی پاک ان کو کہتے کہ تیری کتاب بڑی اچھی ہے۔ منشی شرافت اللہ کوئی اچھا آدمی ہوگا، اس کو نبی پاک نے خواب میں کہا کہ وہ فلاں مولوی نے جو کتاب لکھی ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ اگر مولوی کے قلم کی لکھی ہوئی کتاب تو چھاپے بھی ابھی نہیں چلی، جو ابھی مدینے بھی نہیں گئی، میرے آقا اس کتاب کا ایک ایک حرف اگر جانتے نہیں تو یہ کیوں کہتے ہیں بڑی اچھی ہے؟ اگر ملا کے کتاب کا ایک ایک حرف مصطفیٰ جانتے ہیں تو پھر عاشق کے ایک ایک آنسو کو بھی مصطفیٰ پہچانتے ہیں۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ یاد رکھو کروڑوں فرشتے، تیری گنتیوں سے زیادہ فرشتے جب علم کی دنیا میں نبوت کے سامنے آ گئے تو پھر ان کا علم جب بس کر گیا، علم بس کر گیا، مدھم پڑ گیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ جتنا تو نے سکھایا تھا سنا دیا، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں آتا۔
جب سارے فرشتوں کا علم بس ہو گیا نا تو رب نے فرمایا انبئہم باسمائہم، جہاں تک پڑھ چکے ہیں اے آدم اس کے آگے اب تم ان کو پڑھاؤ، تم بتاؤ، قرآن ہے نا، انبئہم باسمائہم، اس کے آگے تم ان کو سکھاؤ، علم کی ایک منزل ہوتی تقریر کرنے گیا حیدرآباد، یہ جمعہ بھی میں حیدرآباد سے نہیں پڑھاؤں گا، ادھر میں تقریر کر رہا تھا تو ایک شخص نے رکا دیا، میں نے وہ آیت شریف پڑھی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے سے منع کرے۔ میں نے یہ آج پڑھے تھی، وہ مولوی صاحب تو پھر ان کو تو خمار چڑھ گیا غصے کا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جی اتنے بڑے مفتی ہو، آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں؟ اس آیت میں تو ذکر بالجار کی بات ہی کوئی نہیں، اونچا پڑھنے کی بات ہی کوئی نہیں، میں نے کلمہ اونچا پڑھنے پہ بات کی ہے، ذکر اونچا کرنے پہ بات کی ہے، آپ نے یہ آیت کوٹ کیوں کی؟ آپ نے اس آیت کا حوالہ کیوں دیا؟ میں کیا مولوی جی تمہیں اس آیت کا ترجمہ ہی نہیں آتا؟ اسی آیت میں تو اونچا پڑھنے کا حوالہ ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو منع کرے، اور منع کرنے والے کے لیے سننا لازمی ہے کہ یہ پڑھ رہا ہے، اور سننے کے لیے جار لازمی ہے، وہ اونچا پڑھے گا تو وہ سنے گا، جب سنے گا تو منع کرے گا۔ اندر ہی کٹکوں کرتا رہے تو سنے گا تو پھر منع کون کرے؟ حاضرین محترم، جب کروڑوں فرشتوں کے علم کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے علم نبوت کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے علم نبوت کی فرشتوں میں ملک الموت بھی موجود تھا نا، ملک الموت کسی نور احمد کی روح قبض کرنے آئے، کسی عبداللہ کی روح قبض کرنے آئے تو پہلے تو جناب وہ بسوں کے اڈے پر اترے نا، پھر وہ چال خانوں آنا پوچھے نا، پھر وہاں جا کے مزہ ڈھونڈے، پھر گلی ڈھونڈے، پھر گھر ڈھونڈے، ڈھونڈتے وہاں پہنچے، گھر والے کہیں جی بابا جی تو آج لاہور گئے ہوئے ہیں، اس کا تو سارا پروگرام ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اذا اجل مسمى لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون، نہ ایک لہجہ پہلے آتا ہے نہ ایک لہجہ بعد آتا ہے۔ ملک الموت کو تمام روئے زمین کا نقشہ اس کے سامنے پڑا ہوا ہے، وہ جانتا ہے یہ شخص اس وقت کہاں ہے، اس وقت اگر جو اس کو پتہ ہی نہ ہو تو عین وقت پہ کیوں آئے، وہ تو میری طرح روز ہی لیٹ آئے۔ کیا خیال ہے وہ لیٹ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کو پتا ہے یہ شخص جس کی میں نے روح قبض کرنی ہے اس وقت کہاں۔ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک شخص کو بڑا گھوم کے دیکھا ملک الموت میں، وہ شخص کا فرشتہ تو چلا گیا، وہ کہنے لگا ہے پیغمبر خدا اسے بڑی ترچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، مجھے یہاں سے بس رخصت کر۔ حضور نے فرمایا کہاں جائے گا؟ ہزاروں میل یہاں سے دور۔ سرکار نے ہوا کو حکم دیا، وہ جا کے چھوڑ آئی، اس مقام پہ چھوڑ آئی۔ دوسرے دن سرکار نے کہا میری محفل میں بیٹھنے والوں کو اس طرح ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھا کر۔ کہنے لگا جی میری مجال تو نہیں، پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کل میں نے اس کی روح یہاں سے ہزاروں میل دور خدا جگہ قبول کرنی ہے، یہ یہاں بیٹھا ہے، کل تک وہاں پہنچے گا کس طرح؟ پر میں گیا تو وہاں وہ موجود تھا۔ چوبیس گھنٹے پہلے ملک الموت کو پتا ہے کہ اس بابے کی روح میں نے کل اتنے بجے اتنے سیکنڈوں پر میں نے فلاں جگہ جا کے قبض کرنی ہے،
وہ تو 24 گھنٹے پہلے جانتا ہے. میرے کچھ ادھر دینے کے بیلی ہیں وہ 2 شخصیتوں کا علم مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کا نہیں مانتے، صرف 2 ہستیوں کا علم مانتے ہیں، ایک ملک الموت کا اور ایک شیطان. شیطان کے علم کا کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، ملک الموت کے علم کا انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا. جھگڑے بھی میرے ہوئے ان کے ساتھ، پر وہ کہتے ہیں کہ بس ہم تو یا شیطان کا علم مانیں گے یا ملک الموت کا مانیں گے، اس کے بغیر تو خدا کا علم بھی جب تک بندہ کام نہ کر لے اسے علم نہیں ہوتا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اس پر دلیل موجود ہے، اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. خدا کے علم کو بھی کوئی حقیقتاً تسلیم نہیں کرتے، صرف یا ملک الموت کا مانتے ہیں یا شیطان کا مانتے ہیں. میں بڑا سوچتا ہوں یارو یہ میرے اچھے بیٹی ہیں، یا شیطان کا علم مانتے ہیں یا ملک الموت کا مانتے ہیں. پھر سوچ کے میں یہ چپ کر گیا کہ ایک تو گھر کا آدمی ہے، دوسرے سے ڈرتے ہوں گے. ان دونوں کا علم کو ماننا ہے، ایک تو ویسے ہی گھر کا، دوسرے سے ڈرتے ڈرتے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری قرآن شریف کا علم جب ختم ہو جائے، نبوت کے علم کی ابتدا ہوتی ہے، اور جب 1,24,000 انبیاء کے سر سجدے میں چلے جائیں تو وہاں سے علم مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. پھر علم مصطفیٰ کی انتہا کسی کو مل نہ سکی. ہاں میرے آقا نے اتنا ہم کو ضرور بتایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. آنا مدینۃ العلم علی اس کا دروازہ ہے. قیامت کا دن ہوگا، زمین تپ رہی ہوگی، سورج بڑے قریب ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. میرا رب سارے رسولوں کی رسالت پر، سارے نبیوں کی نبوت پر، سارے ولیوں کی ولایت پر، سارے متقیوں کے تقوی پر، سارے مومنوں کے ایمان پر، سارے زاہدوں کے زہد پر، سارے قاریوں کی تلاوت پر، سارے نمازیوں کی نماز پر، سارے حاجیوں کے حج پر میرا رب ایک ہی جواب بلائے گا. یا اللہ میں نے بیٹے کا نکاح کیا، 2 گواہ بٹھانے پڑے، نیک بھی ہو، متقی بھی ہو، مومن بھی ہو، آزاد بھی ہو، پھر باہوش و حواس بھی ہو، 2 گواہ نہ ہو میرے بیٹے کا نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن قیامت کے دن میرا رب صرف ایک گواہ بلائے گا سارے رسولوں پر. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، سارے رسولوں پر ایک گواہ بلائے گا، وہی ایک گواہ سارے نبیوں پر اور سارے صدیقوں پر، سارے شہیدوں پر، سارے صالحین پر، سارے متقین پر، سارے خاشعین پر، سارے مستغفرین پر، سارے قانتین پر، سارے صابرین پر، سارے حافظین پر، سارے موقنین پر، سارے مسلمین پر، سارے مؤمنین پر میرا رب صرف ایک گواہ بلائے گا. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ایک گواہ بلائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس دن وفد لے کے جائیں پھر خدا کے پاس. یا اللہ ان کو دیوار پیچھے کی خبر نہیں، کتے بلے بھی اتنا علم رکھتے ہیں جتنا یہ رسول علم رکھتا ہے. ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کو بھی اتنا علم حاصل ہے. یا اللہ ہم کو یہ مولوی دیتی ہیں جو قاسم العلوم بھی ہے، قاسم الخیرات بھی ہے، اس کو گواہ بنانا رسولوں پر. سوچو میرے یارو،
آج رسول کی ذات کو متنازع شخصیت بنا دیا. کوئی علم مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی نور مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی اختیار مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی فضائل مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی معجزات مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی معراج مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی تصرف مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے، کوئی حیات مصطفیٰ پہ باتیں کرتا ہے. اور لوگوں، مصطفیٰ تیری باتوں کا مرکز ہے یا ایمان کا مرکز ہے؟ جو بھی اٹھتا پکوڑیاں بیچنے والا علم مصطفیٰ کو تھرمامیٹر جیب میں رکھا، جب چاہا علم مصطفیٰ کا ٹمپریچر دیکھ لیا کتنا ہے. اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے. میرے آقا نبی کریم میدان بدر میں لکیر لگاتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں. یہاں کر فلانا رئیس مکہ کی لاش ہوگی، آگے حاشیہ لگایا یہاں فلاں شریف مکہ کی لاش ہوگی. 313 صحابی گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ کوئی نہیں جانتا کون مرے گا، کہاں مرے گا، کب مرے گا. آپ کیوں جانتے ہیں؟ تو آپ کے پاس علم غیب ہے کہ آپ حاشیے لگا کے بتا رہے ہیں. آج کا مدعا اگر نبی کے علم پہ باتیں کرتا ہے، کل کے صحابی نے باتیں کیوں نہیں کی؟ علم مصطفیٰ کے کیوں نہیں باتیں کی؟ خدا کی قسم وہ جانتے تھے بجا ہے، راست ہے جو کچھ محمد نے ہے فرمایا. ان لوگوں کی عقیدے صحابہ کی عقیدے کے خلاف ہے. کسی ایک کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. اس لیے پیغمبر کے حجتیں کا بانی کرنا، پیغمبر کے باتیں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے کہا جا میں تجھے کسرا کے کنگن دینے کا وعدہ کرتا ہوں. لمبی بات ہے، چھوٹی سے کرنے لگا، واپس چلا گیا. صدیق اکبر ساتھ صداقت صدیق زندہ باد کے نعرے لگانے والوں کہاں گئی تھی صداقت صدیق؟ اس وقت نبی نے کہا تھا میں تجھے کسرا کے کنگن دینے کا وعدہ کرتا ہوں. نبی کی صداقت کدھر گم ہو گئی تھی؟ کیوں نہیں صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ کو تو اپنا پتہ نہیں کہ آپ مدینے بھی پہنچے کہ نہ پہنچے، یہ سراقہ زندہ رہے نہ رہے، کسرا کے کنگن باقی رہے نہ رہے، وہ ملک فتح ہو نہ ہو، اسلام وہاں تک پہنچے نہ پہنچے، آپ کو کل کی خبر نہیں، آپ اس سے کیوں وعدہ کر رہے ہیں؟ کدھر گئی صداقت صدیق؟ کیوں نہیں بولے صدیق اکبر؟ اس لیے کہ صدیق کو نبی کے علم پر اعتبار تھا، تجھے اعتبار نہیں ہے. اہل بیت کی عظمتوں پہ اعتبار، نہ مصطفیٰ کے کمالات پہ اعتبار. خود بھی بے اعتبار ہوا، خود بھی بے اعتبار ہوا. تیرا جب مقدر قلم نے لکھا لوح محفوظ پر کانپ اٹھا، میرے رب نے کہا اے قلم پہلے میرے محبوب کا نام لکھ. میرے رب نے عرش معلا کی پیشانی پر محبوب کا نام لکھایا. بڑی شے ہے محبوب، بڑی شے ہے محبوب. اس نئے عنوان کو نہیں چھیڑوں گا لیکن بڑی شے ہے محبوب، بڑی شے ہے محبوب. عرش کی پیشانی پر محبوب کا نام لکھو، کہنا پڑے گا اللہ کی کتاب بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، تیری زندگی کی کتاب محمد سے شروع ہوتی ہے. بڑی شے ہے اللہ، بڑی شے.
سید الانبیاء تاجدار عرب و عجم اس کائنات میں تشریف لائے گی ہمارے جیسے تیرے جیسے تیرے سر میں جنہیں کربل 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 کر ان کی تو زلفیں ہی بن جائے گی اجازت میں ادھر گیا انہوں نے جی بسترے بچھا بچھا کے جی ادھر بیٹھے ادھر آیا حضرت علامہ نے بسترے پچھلے بیٹھے میں پھر آ گیا یا اللہ جو تیرے محبوب کا غلام ہو جدھر جائے تو اس کو بسترے پر بٹھاتا ہے، جو تیرے نبی کا باغی ہو وہ جدھر جائے بسترا تو اس پر بٹھا دیتا ہے۔ جدھر جائے میرا بسترا اس پر بٹھا میں نہیں ایسے ان کی مخالفت کی بات تو میں کرتی نہیں، چھوڑ دی میں نے۔ اور جو جینے سے ان کی بسیں آتی نا رائے میں تو اوپر بینر لگاتا ہے فرزندان توحید جا رہے ہیں، میں نے وہ بینر پڑھا، میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا یا اللہ ساری عمر ان کی مخالفت کرتا رہا، مجھے تو آج پتا چلا یہ سارے تیرے ہی پتر ہیں، فرزند ہے فرزندان توحید اولاد باری کا سوچ فرزندان توحید کوئی آلہ کا ابا بن گیا، یہ پتر بن گیا وہ ابا بن گیا۔ حاضرین محترم سوچو، میں دعوت فکر دیتا ہوں، سوچو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اتنے عظیم قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی، اخبارات، رسائل، بینر، فرزندان توحید فرزندان توحید فرزندان توحید، اور نبی سے رخ موڑا تو خدا کے پتر بن بیٹھے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ کیا ہے تیری زندگی؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے موت اور حیات کو پیدا کیا کیوں؟ اس کی غائب کیا ہے؟ لے یبلوکم، یہی غائب ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے اچھا کون کرتا ہے، برا کون کرتا ہے۔ اس انسان ماضی کی زندگی کی اور موت کی غائب کیا ہے؟ لے یبلوکم، نبی پاک کو بھی لے یبلوکم کے دائرے میں لے آؤ گے کہ ہماری زندگی کا معیار یہ ہے کہ خدا یہ دیکھے اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، اور نبی کی زندگی کا بھی معیار یہی بتاؤ گے لوگوں کو کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی نے اچھا کیا یا برا کیا، یہ دیکھنا چاہیے۔ تیری زندگی کا معیار ہی اور ہے، مصطفیٰ کی زندگی کا معیار ہے، تیری زندگی کا معیار ہے لے یبلوکم ایکم احسن عملا، میرے آقا کی زندگی کا معیار ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ جی نبی بڑا بے اختیار ہے، جی نبی کا بیٹا بہت ہو گیا، جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، اچھی بات ہے۔ کپڑا ڈال لیتے ہیں جس طرح بازو کر کے ہاتھ پر رومال منہ سے اتار کے رکھتے ہیں، جی نبی پاک نے اس طرح بیٹے کی لاش اٹھائی ہوئی تھی اور نبی کہہ رہے تھے جی میں بڑا بے اختیار ہوں، جی میں تجھے بچا نہیں سکا، کوئی باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا مر جائے پر میں تجھے بچا نہیں سکا۔ یہ گلیوں بازاروں میں بیٹھ کے نبوت کا مذاق اڑا رہے ہیں، توحید کے بیٹے
مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس حدیث کا یہ ترجمہ ہے کہ نبی نے بیٹے کے لاشے کو اٹھا کے یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تجھے بچا نہیں سکتا؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ اور نبی نے اگر کہا نہیں تو نبی کی طرف منسوب کر کے کہنے والا کہاں جائے گا؟ پیغمبر کے 4 بیٹے اس لیے فوت نہیں ہوئے کہ نبی بے اختیار ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ایک ہی آیت اس کی ابتدا یہ ہے کسی شخص کے باپ نے، اسی آیت کی انتہا یہ ہے کہ آخری پیغمبر ہیں۔ اب مجھے بتائیے ایک ہی آیت میں یہ 2 چیزیں میرے رب نے کیوں جمع فرما دی؟ کسی کے باپ نہیں اور آخر یہ فرمایا آخری نبی ہیں۔ یہ 2 چیزیں ایک آیت میں جمع کیوں فرمائی ہیں؟ شروع یہاں سے کی، کسی کے باپ نہیں، انتہا یہاں کی، آخری نبی ہیں۔ خدا کی حکمت کیا ہے؟ کہنا پڑے گا آدم کا بیٹا ہو نبی بنے، حضرت ابراہیم کا بیٹا ہو نبی بنے، اسحاق کا بیٹا ہو نبی بنے، داؤد کا بیٹا ہو نبی بنے، علیہ الصلوات والسلام مصطفیٰ کا بیٹا ہوتا نبی نہ بنتا۔ یہ شان کے خلاف تھا، نبی بنا دیا جاتا یہ مقام کے خلاف۔ اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی حقیقت تو نبوت کی کمزوری بنا کے خدا کا پتر ثابت کر رہا اور یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کھانا کھانے گئے، دونوں بیٹے فوت ہو چکے تھے، ماں نے چادر ڈال دی، نبی پاک غبار خاطر نہ چھپا دیے بچے۔ میرے آقا نے جاتے ہی فرمایا بیٹوں کو بلا، تیرے بچوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ نبوت کی زبان سے جو جملہ نکل جائے وہ بدلا نہیں کرتا، دریا کی گزرگاہیں بدل جاتی ہیں، نبوت کے جملے نہیں بدلتے۔ تیرے بیٹوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ شوہر کیا نیک بخت بچے کہاں؟ حضور کہیں ادھر ادھر ہو گئے، حضور کو کہیے نا کھانا کھانا۔ یا رسول اللہ کھانا کھا لیا نہیں؟ انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ دنیا میں آنے سے پہلے کوئی نام نشان تیرا تھا؟ کوئی تذکرہ، کوئی حسن، کوئی جمال؟ نہ کہنے جاتے حسین اٹھایا، حسین پاک قرآن پڑھتے رہے، سپاہ یزید سیدنا امیر المومنین یزید زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، یہ یزید تو زندہ باد کہہ رہا ہے۔ سوچو اگر یزید کی سپاہی کعبے میں داخل ہو جائے، مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں، تو پھر وہاں کون سا مذہب آتا ہے؟ یہ کسی دوست نے رکا دیا تھا، لے آیا میں نکل سے بات تو ان کا داخلہ وہاں بند کیوں ہے؟ بھائی جب سپاہ یزید داخل ہو جائے تو بریلویوں کو جانے کون دیتا؟ یزید کے سپاہی مکے میں داخل ہوئے، مدینے میں داخل ہوئے، 3 دن تک وہ گناہ کبیرہ جس کا نام لے کے حیا آ جاتی ہے، یزید نے کہا کعبے کے اندر کرو، مخدرات عصمت کی عزتیں لوٹو اور کعبے کے اندر لوٹو۔ اگر کعبے کے اندر عزتیں لوٹ گئی تو وہ مذہب سچا تھا؟ بولو۔ اگر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، ان کے پیشاب کے ببوکے سے بدبو آتی رہی 3 دن تک، افعال شنیہ
مسجد نبوی کے اندر ہوتے رہے، حضرت یاسر دیوانے بن کے بیٹھے رہے، قسم اٹھا کے کہتے ہیں 3 دن تک مجھے روضہ رسول اللہ سے اذان کی بھی آواز آتی تھی، جماعت ہونے کی بھی آواز آتی تھی۔ اگر سپاہ یزید مسجد نبی میں گھوڑے بندھا دے تو نبی مر جاتا، اور نبی کے روضے سے تو پھر بھی آزان کی آوازیں آتی ہی رہیں گی، اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا، 13-14 صدیاں بیت گئی، مسجد ذوالقبلتین کے 2 محراب رہے۔ میں نے سن 72 میں حج کیا، ان گناہگاروں سے 2 محراب دیکھے مسجد ذوالقبلتین سے، جہاں کھڑے ہو کے نبی نے چہرہ اٹھایا تھا، کعبہ بدل گیا تھا، اس جگہ 2 محراب تھے۔ میں سن 84 میں حج کرنے گیا، 1 محراب رہ گیا، ایک کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ جو بندی سچے تھے نا، اسی لیے اس محراب کا نشان مٹا دیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو یہ یاد ہی نہ رہے کہ اس مسجد میں محمد مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے وہ چہرہ اٹھایا تھا تو کعبہ بدل گیا تھا۔ کہاں ہے کہاں ہے مسجد فاطمہ الزہرا؟ کہاں ہے مسجد علی المرتضیٰ؟ سڑکیں بنا ڈالی، فاطمہ الزہرا کی مسجد کی جگہ مدینے بنا ڈالی، یہ بھی بنی تھی۔ ہمارے دیوبندیوں کتابیں وہاں قبول ہیں، وہ مذہب سچا ہے، اور مذہب سچا نہیں، یہ مذہب جھوٹا ہے۔ اس جگہ جھوٹا مذہب داخل ہوگا، وہ جگہ ناپاک ہوگی، وہ جگہ ایک دفعہ پھر پاک کرنے والا کوئی آئے گا۔ پہلے بھی کعبہ ناپاک تھا تو نبی نے کندھے پہ علی کو اٹھا کے پاک کیا تھا، اب بھی اسی علی کا بیٹا پھر کعبہ پاک کرنے آئے گا۔ کا بیٹا پھر آئے گا تمہیں نکال کے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ وخلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور، نبی کو بھی کمزوری تو ہوگی۔ ان الانسان کان عجولا، انسان جلد باز ہے، نبی کو بھی جلد باز کیا لوگ۔ ان الانسان لربہ لکنود، انسان رب کا ناشکرا ہے، نبی کو بھی ناشکرا کیا لوگ۔ انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، نبی پاک کو بھی ظالم اور جاہل کہہ لوگے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کو تم جلد باز نہ کہہ سکو، نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو تم جلد باز نہ کہہ سکو، کمزور نہ کہہ سکو، نبی کو تم ناشکرا نہ کہہ سکو، ظالم نہ کہہ سکو، جاہل نہ کہہ سکو۔ قرآن مجید نے جو تیری 27 کمزوریاں قرآن مجید میں لکھی ہیں وہ نبی کے اندر تم ثابت نہ کر سکو تو پھر نبی کو نور نہ کہیں تو اور کیا کریں۔ نبی کو نور کہنا ہماری ہابی نہیں، ہماری زندگی کی ایمان کی ضرورت، ہم اس ضرورت سے دستبردار نہیں، ہم اس ضرورت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ حاضرین محترم، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر ایک حرکت ہے، تیرے اندر 2 حرکتیں ہیں۔ ایک حرکت ہے خیر،
ایک حرکت ہے شر، یہ تو ہے باشر، ٹھیک ہے نا جی، یہ تو ہے باشر، نبی ہے سراپا خیر، تم کبھی گناہ کرتے ہو، کبھی ثواب کرتے ہو، کبھی اچھا کرتے ہو، کبھی برا کرتے ہو، تمہارا ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ گناہ لکھتا ہے، معاشر کے ترازو میں گناہ بھی تل جائیں گے، نیکیاں بھی تل جائیں گی، پھر تیرے سامنے تیرے گناہوں کی لسٹ بھی آ جائے گی، تیری نیکیوں کی فرشت بھی آ جائے گی، پھر تجھے کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی زندگی کا حساب کر۔ کیا رسول کے کندھے پر بھی گناہ لکھنے والا فرشتہ بیٹھا رہتا ہے؟ کیا پیغمبر کے گناہ بھی ترازو میں تو لے جائیں گے؟ جی میں بھی بندہ، جی وہ بھی بندے، دیکھو نا جی میں بھی بندہ، جی وہ بھی بندے، اور تجھے پتہ نہیں معاشر میں تیرے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا میں نے اپنے محمود کے لیے منبر بچھا دیا ہے جس کا نام میں نے محمود رکھ دیا، وَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے آقا مقام محمود پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کی تعریف کا جھنڈا کھولیں گے، اس کے سائے میں رسولوں کی قطاریں، نبیوں کی قطاریں، صدیقین کی قطاریں، شہداء کی قطاریں، صالحین کی قطاریں، انہی قطاروں میں غوث الثقلین، انہی قطاروں میں مجدد الفسانی، انہی قطاروں میں علی حجویری، انہی قطاروں میں علی دقاق، انہی قطاروں میں علی رباری، انہی قطاروں میں علی سعدی، انہی قطاروں میں علی رامیگنی، انہی قطاروں میں بو علی قلندر، انہی قطاروں میں شیر محمد شرف پوری، انہی قطاروں میں جماعت علی شاہ، انہی قطاروں میں خواجہ قاسم نوری، انہی قطاروں میں کوئی محمد شفیع، انہی قطاروں میں کوئی خواجہ 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 اویس کرنی، انہی قطاروں میں ہوں گے۔ میرے آقا نبی کریم کے جھنڈے کے سائے چلے اور ملا جی دور کھڑے ہو کے داڑھی کھڑک رہے ہو، یہ ادھر کھڑے ہو کے داڑھی کھڑک رہے ہو، سوچ رہے ہوں گے میں بھی بندہ ہوں، وہ بھی بندہ، یہ پتہ نہیں وہ ادھر کیوں ہے میں ادھر کیوں۔ او اللہ جو پوچھو مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا۔ پڑوال دو تین مہینے کی بات ہے، ادھر چلائے عالم نے سڑک پہ انتظار میں تھا، بس وہ تین ایک ٹوٹ رہا تھا، میں بڑا تنگ پڑا، اور میں نے اس کو کہا خدا کے بندے یہ تین کیوں ٹوٹتے ہو؟ کہنے لگا جی ادھر غریب آدمی ہیں کہ باغ میں نے خریدا ہے تو طوطے پھل توڑ جاتے ہیں ضائع کرتے ہیں، اس لیے میں تین پیٹتا رہتا ہے۔ تو میں کہا ویسے طوطے اڑایا کرنا، یہ تین کیوں پیٹتا ہے؟ ویسے اڑانا طوطے۔ کہنے لگا جی کیا کروں ادھر بیٹھے رہتے ہیں نظر نہیں آتی، بات بڑی بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں نظر اسی تاک میں رہتے ہیں، کون سا پھل توڑے؟ اسی تار میں رہتے ہیں، کون سا پھل توڑے؟ توڑتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ وہ جو جس پھل پہ طوطے کی چونچ اڑ جائے گا وہ توڑ دیتا ہے، اور وہ کچا پھل توڑتا ہے، اور جو طوطے کی چونچ سے پھل ٹوٹ جائے وہ کوڑے کے ڈھیر پہ جاتا ہے، جو اس طوطے کی چونچ سے بچ جائے کبھی نہ کبھی محبوب کی بدبو تک جاتا ہے۔ شاید کے اتر جائے شاید کے اتر جائے اس طوطے کی چونچ سے بچ کے
تیز کر رہا ہے یہ اپنی چونچ تیز کر رہا ہے، لیکن پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، نبی کا روزہ دور کوئی نہیں۔ اے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، بہت دور ہے، کوئی دور نہیں۔ میں اگر کعبے کو منہ کر کے تھوک دوں تمہیں اچھا لگے گا؟ ادھر منہ کر کے پیشاب کر لوں تم پسند کر دو گے؟ ادھر پاؤں پھیلا کے سو جاؤں تم دوبارہ کر دو گے؟ نہیں۔ آخر کیوں؟ کعبہ تو بڑے دور ہے، بڑے روپیے خرچ آتے ہیں، لیکن کیوں کہتے ہو کہ جی ادھر پاؤں نہ کرو، ادھر بیت اللہ شریف ہے، ادھر منہ کر کے پیشاب نہ کرو، ادھر کعبہ شریف ہے؟ اور کعبہ تو بڑا دور ہے، تم مجھے عجب کا حکم یہاں کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے کہ کعبہ دور ہے تو زمین کے فاصلے سے دور ہے، ایمان کے فاصلے سے تو دور ہے۔ زمین کے فاصلے سے دور ہے نا، ایمان کے فاصلے سے تو دور ہے۔ جس طرح کعبہ ایمان سے دور نہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ بھی ایمان سے دور۔ علامہ اقبال شاعر مشرق، ترجمان اہل سنت، مرد قلندر، اے رب کروڑ کروڑ رحمتیں اقبال کی خبر پہ نازل فرمائے۔ ایک یہودی کتاب چاک چک کے لے آیا، اٹھا کے لے آیا، کہنے لگا جس میں یہ عبارت ہے اگر گدھے کا خیال آ جائے نماز میں اور بیل کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، نبی پاک کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ اس عبارت سے کیا کہتے ہیں؟ گدھے کے تصور سے نماز ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کے تصور سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، آپ اس پہ کیا لکھتے ہیں؟ اقبال نے عبارت پڑھی، کانپ اٹھا اقبال، جیب سے قلم نکالا اور ہاتھ پہ لکھا، ذوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی۔ حاضرین محترم، سرکار دو عالم کے صحابہ نبی کا نور مانتے تھے، نبی کا نور کہتے تھے، نبی کا نور جانتے تھے۔ سرکار دو عالم کے معجزات کا تذکرہ ہوتا، نبی کے علم کا تذکرہ ہوتا، وہاں صحابی مل بیٹھتے سرکار دو عالم کی بات چھپ جاتی۔ آج تم میلاد کی محفل سجا لو، شرک ہے، ٹنڈیاں کیوں اٹھائی ہیں، ٹنڈے کیوں اٹھائے ہیں، مرچیں کیوں لگائی ہیں، خرچے کیوں کیے ہیں، سمجھ نہیں آتا۔ مرچیں لگانے پہ خرچے ہم کرتے ہیں، مرچیں ان کو لگ جاتی ہیں، خرچے ہم کرتے ہیں۔ چنگ کا ایک مولوی دنیا سے چلا جائے، اس کے لیے چندہ اٹھانا جائے، چندیاں لگانی جائے، جلسے کرنے جائے، کانفرنسیں کرنی جائے، کروڑوں روپے اس کے لیے خرچ دینے جائے، میں نبی کا میلاد مناؤں تو یہ حرام ہو جاتا۔ یہ فرزندان توحید کی الٹی منطق۔ حضرت عثمان کی بات چلتی ہے پھٹو پھٹ، ذی نورین، تو مولوی جی ذی نورین کیوں کہتے ہو؟ حضرت عثمان کو کیوں ذی نورین؟ اور جی نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح، اس لیے ذی نورین کہتے ہیں۔ پھر ہمیں اسی کھوپڑے کی سمجھ نہیں آئی، ایک بیٹی بھی نور، دوسری بیٹی بھی نور، نبی کا نور کیا جیسے اس کے پیٹ میں کروڑی پڑ جائے۔ ہم کون ہیں جی؟ سپاہی صاحب، سپاہی صاحب یہی ہے تو پھر ان کو پکا ہوگا کہ حضرت عبیدہ ابن جراح کی قبر کی حال کس نے چلایا؟ لکھا ہوا نہیں؟ جو بندی وہاں کام کر رہے ہیں یہی کام کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی قبر پہ بلڈوزر کیسے چلایا؟ جو بندی یہی کام کر رہے ہیں۔ جنت البقیع کی قبروں کو کس نے مٹایا؟ جو بندی یہی کام کر رہے ہیں۔ جنت المعلا کے اندر قبروں کے نشان نہ رہے، کس نے مٹا دیے؟ جو بندی یہی کام کر رہے ہیں۔ مکہ معظمہ کا قبرستان
جنت معلا، مدینہ پاک کا قبرستان جنت البقیع، آج قبروں کے وہاں نشان نہیں رہے، جو بندی وہاں کام کر رہے ہیں، تو ادھر جاتے ہو تو صحابہ کی قبروں کے حل چلا آتے ہو، کراچی واپس آتے ہو تو سپاہی بن بیٹھتے ہو، ادھر جاؤ تو حل چلائیں صحابہ کی قبروں پر، کراچی واپس آئے تو سپاہی بن بیٹھے، ہمیں دھوکہ دینے کے لیے اور مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آگا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا ہے۔ میں دوستوں نے مقصود کا استفا کرتا ہوں، وقت بھی کافی ہوگا، تقریر بھی کافی ہوگا، وما علینا الا البلاغ۔